أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا چوتھا رکوع سورہ زمر کی آیت نمبر 67 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا، اور یا اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، تمام زمینیں قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوں گی، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ جس طرح ہم اخبار فولڈ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، یوں ساتوں آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور زمینیں اللہ کی بائیں ہاتھ میں ہوں گی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ بس جیسے بھی اللہ کے ہاتھ ہوں گے ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے لپیٹا جائے گا، بس اللہ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ سبحانہ وتعالی، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی بت جو ہیں جن کو لوگ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، اللہ ان سے بہت بلند ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت قائم ہوگی تو پہلی پھونک ماری جائے گی تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ پہلے بے ہوش ہوں گے پھر موت واقع ہو جائے گی۔ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا اسے اس بے ہوشی سے بچا لے گا۔ ایک مرتبہ تو سب بے ہوش ہوں گے اور 4 بڑے فرشتے رہ جائیں گے، پھر ان 3 پر بھی موت آئے گی، پھر آخری فرشتہ رہ جائے گا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کون کون زندہ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں زندہ ہوں اور آپ زندہ ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، اب کوئی زندہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، اللہ ان کو پہلے زندہ کریں گے، پھر یہ پھونک ماریں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کے کھڑے ہوں گے، اور ینظرون، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین روشن ہو جائے گی اس کے رب کی روشنی سے۔ اللہ روشنی فرمائیں گے، زمین ساری روشن ہو جائے گی، چمک جائے گی،
ووضع الکتاب، اور پھر نامہ اعمال بھی رکھ دیا جائے گا، یعنی اللہ کا عرش زمین پہ لایا جائے گا اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، ابھی تو 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے سب کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی جو نامہ اعمال کو اڑائے گی، اور وہ نامہ اعمال ہر اس آدمی کے ہاتھ میں پہنچے گا جس کا وہ نامہ اعمال ہوگا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو لائیں گے اور نبیوں سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا؟ تو سب کہیں گے اللہ پہنچا دیا تھا۔ پھر کافروں سے پوچھا جائے گا تو وہ جھوٹ بول دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے آپ کا پیغام ہمیں نہیں پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائیں گے کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء فرمائیں گے کہ اللہ یہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ پھر ہم سب گواہی دیں گے کہ انبیاء سچ کہتے ہیں، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر گواہوں پر جرح ہوگی، کافر کہیں گے کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ انبیاء آئے تھے، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ تو آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو آپ گواہی دیں گے، جس گواہی پر فیصلہ ہوگا کہ تمام انبیاء سچے ہیں، یہ کافر جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے نبی بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر انسان کو وہ پورا بدلہ ملے گا جو اس نے عمل کیا، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا، جیسا جیسا عمل ویسا ویسا بدلہ۔ اب یہ بدلہ کیا ہوگا اللہ اس کی تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کافروں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، زمرا، گروپوں کی شکل میں۔ کچھ لوگوں کا گروپ بنایا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا گروپ بنایا جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اس طرح گروپوں کی شکل میں جہنم میں جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کا جو داروغہ ہے، سپریڈنٹ فرشتہ، وہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات کی تلاوت نہیں کی تھی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تو یہ کافر، یہ جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بالکل انبیاء آئے تھے، انہوں نے ہمیں اللہ کی آیات بھی سنائی تھی اور قیامت کے دن سے ہمیں ڈرایا بھی تھا۔ تو پھر وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا فیصلہ ہو گیا کافروں پر، یعنی ہم کافر تھے تو اس لیے عذاب ہمارا مقدر بنا۔ پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہو، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ متکبر ہے، تو اس لیے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، اسی طرح جو متقی لوگ ہیں، جو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، انہیں بھی ہانکا جائے گا جنت کی طرف۔
نافرمانوں کو جہنم کی طرف اور فرما برداروں کو جنت کی طرف زمرہ گروپوں کی شکل میں۔ اسی لیے انبیاء نے بھی دعا مانگی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ نیک لوگوں کے گروپ میں ہمیں شامل کر دینا۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ وہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے اے اللہ ان کے گروپوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ حتیٰ اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کا سپریڈنٹ فرشتہ وہ یہ کہے گا سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ فرشتے سلام کریں گے تو فرشتوں کا سپریڈنٹ وہ بھی سلام کرے گا اور کہے گا طیبتم، مبارک ہو تمہیں، فادخلوها خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور یوں کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جنتی جنت میں جا کے اللہ کی تعریف کریں گے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہمیں جنت میں ٹھکانہ دیا، حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں پھریں، پوری جنت ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑیں، جہاں چاہیں ہم رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں یہ جنت کا بدلہ بہترین بدلہ ملے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کے چاروں طرف صفے بنا کر کھڑے ہوں گے۔ ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے اور باقی چاروں طرف فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، بالکل ہمارے اس جو مکہ میں کعبہ ہے اس کا بالکل اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور احادیث میں ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ تو کتنی بڑی تعداد ہوگی فرشتوں کی۔ اب وہ فرشتے صفے بنا کر عرش کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ 11ویں پارے میں ہم اس کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنتی جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ ذکر ہوگا سبحانک اللہم، جس طرح سانس خود بخود چلتا ہے، مشکل نہیں، اسی طرح وہ ذکر بھی خود بخود ہوگا سبحانک اللہم سبحانک اللہم۔ اور جس مجلس میں بھی جنتی اکٹھے ہوں گے پھر جب اٹھیں گے تو یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جنتیوں کے جملے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سبحانک اللہم یا سبحان اللہ یہ پڑھتے رہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔